بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. امام طبرانی اپنی کتاب المعجم میں حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات ہوتی تو میں آپ کے دروازے کے پاس آ جاتا اور ساری رات آپ کے دروازے کے پاس ہی گزارتا تھا. یعنی دن رات وہ کیا کام کرتے تھے؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. سارا دن تو خدمت تھی ہی تھی، رات کو بھی وہ آپ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. خدمت کے لیے، آپ کے کاموں کو کرنے کے لیے اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے رات کو آپ کے باب عالی کے پاس رکتے اور وہیں سو جایا کرتے تھے. تو یہ شخص اور یہ پاک دینت انسان، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا کہ دنیا میں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہے، 24 گھنٹے ان کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقف کر رکھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پر آ کر لیٹتا تو کیا ہوتا؟ میں تو لیٹ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لسان نبوت سے مجھے اندر سے جو آوازیں آتی وہ یہ ہوتی: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرام سے گزارتے تھے. جو محنت آپ نے اپنی زندگی میں صبحوں میں، شاموں میں، دن میں اور رات میں کی، اس جیسی محنت اور اس جیسا کام اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا. محنت، مشقت اور پھر دشمنوں سے جو اذیتیں، تکلیفیں اور مصائب کو برداشت کیا، اس جیسی تکلیفیں اور مصائب اللہ کی مخلوق میں کسی پر نہیں آئے. اور دعوت کا، تبلیغ کا، رسالت کا اور اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانے کا جتنا کام آپ نے کیا، اللہ کی ساری مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا. تو اتنا محنت والا، مشقت والا اور کاموں سے بھرپور دن گزارنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں آتے تو یہ نہیں ہے کہ آتے ہی فوراً آرام کی غرض سے سو جاتے یا آرام کی غرض سے اپنے رب سے غافل ہو جاتے، معاذ اللہ، بلکہ
آپ کے کمرے سے آوازیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت ربیعہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہتے رہتے حتیٰ کہ میں سو جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آ جاتی، لیکن آپ کے کمرے سے آوازیں آتی رہتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے، اے ربیعہ بن کعب، جو چاہتے ہو مانگ لو فأعطیک، تاکہ میں تمہیں وہ عطا کر دوں۔ جو چاہتے ہو مانگ لو تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں۔ اب دنیا میں اس سے بڑی پیشکش اور کوئی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایک انسان کے لیے سعادت، خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو جی چاہے مانگ لے میں تجھے دوں گا۔ اب میں ہوتے، آپ ہوتے، کوئی اور ہوتا تو سب سے پہلے کیا مانگتے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ ربیعہ بن کعب الاسلمی ایک غریب اور فقیر آدمی ہے، ایک نادار اور مفلس آدمی ہے۔ رات کو کہاں سوتے ہیں؟ دروازے پہ، یعنی باہر سوتے ہیں، گھر بھی نہیں، ٹھکانہ بھی نہیں، اور سارا دن بھی باہر جد و جہد، محنت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بڑی نورانی اور بڑی چمکدار عقل اور بڑے پاک صاف دل دماغ کے لوگ تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ربیعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، انظرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت دیجیے، سوچنے سمجھنے کا موقع دیجیے۔ اتنا بڑا سوال ہے، اس کا جواب فوراً نہیں، میں کچھ سوچوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں، میں سوچتا رہا کیا مانگوں، موقع بہت بڑا ہے، تو مانگنا بھی وہ چاہیے جو اس موقع کی مناسبت سے عظیم الشان ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے دل دماغ میں یہ بات ڈالی، میں نے سوچا تو مجھے معلوم ہوا ان الدنیا منقطعۃ فانیۃ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹوٹنے والی، ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی۔ دنیا کی کوئی چیز مانگوں، جو بھی مانگوں گا، جتنی بڑی چیز مانگوں، لیکن وہ کیا ہے؟ آخر ختم ہوگی کہ نہ ہوگی، فنا ہوگی کہ نہ ہوگی، ٹوٹے گی کہ نہ ٹوٹے گی، میں اسے چھوڑوں گا کہ نہیں، یا میں چھوڑوں گا یا وہ مجھے چھوڑ جائے گی۔ سوچتا رہا، پھر اللہ نے جو دل دماغ میں بات ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، ادعو اللہ لی ان يدخلنی الجنہ وادعو اللہ لی ان ينجینی من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا یہ کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، اور دعا یہ کیجئے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ انہوں نے جو مانگا
وہ قیمتی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ مانگا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حضرت ربیعہ وہ کہتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من امرک بہذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، تعجب کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا اے ربیعہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کہنے کا حکم کس نے دیا؟ اتنی اعلیٰ بات، اتنا لاجواب جواب اور اتنی بہترین چیز مانگی۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نے یہ حکم نہیں دیا ہے، لیکن میں نے سوچا، غور و فکر کیا تو میرے دل دماغ میں یہ بات آئی کہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے، دنیا ٹوٹنے والی ہے اور فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، تو وہ مانگوں جو باقی رہنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انی فاعل فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے میرے صحابی جو تو نے کہا ہے وہ میں کرتا، وہ میں کرنے والا ہوں، یعنی تیرے لیے دعا کرتا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائیں اور جہنم سے نجات عطا فرمائے، لیکن ایک کام تم نے بھی کرنا ہے، دعا میں کروں گا اور ایک کام تم نے بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ اب چھٹی ہوئی، جو جی چاہے زندگی میں کرتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہے۔ لوگ یہی سمجھتے، اکثریت یہی کہتے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے کہ جی ہم نے یہ کر لیا اب کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی، ہمیں فلاں نے یہ کہہ دیا ہے ہمارا بیڑا پار ہے۔ پیر صاحب ہیں، مہینے کے مہینے جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی جیب گرم کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا جاؤ قیامت کو میں خود ہی دیکھ لوں گا، تمہیں فکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہماری اکثریت اس کا ایمان یہ ایمان ہے، اور معاذ اللہ بعض تو اس سے بھی بہت آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین مقام محمود عطا فرمائیں گے، جو شفاعت عظمیٰ کے حقدار ٹھہریں گے، جو سب سے پہلے سجدے میں گریں گے اور سب سے پہلے سجدے سے سر مبارک اٹھائیں گے، اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ کہتے ہیں انی فاعل، میں یہ کروں گا، لیکن تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے بہت زیادہ سجدے اللہ کے لیے کر کے میری مدد کرنی ہے، تم نے بہت زیادہ سجدے کر کے کیا کرنا ہے؟ میری مدد کرنی ہے۔ تو اب یہ بتلائیے کہ وہ صحابی 5 نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ نہ پڑھتے ہوں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہوں گے یا ان میں سے 2-3 پڑھتے اور 1-2 ضائع کر دیتے ہوں گے معاذ اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام، ان میں سے صحابہ کی اکثریت یا بہت زیادہ یہ تہجد گزار لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ سجدے بہت زیادہ کرو، جب ان کے لیے یہ آرڈر ہے کہ بہت زیادہ سجدے کر کے جنت کے داخلے میں میری مدد کرو، تو پھر میرے اور آپ کے لیے سجدوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو فرض نماز کے سجدے ہی ضائع کر دے وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو
ہماری نسلوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ہماری ذریت کو، سب کو جنات الفردوس میں داخل فرمائے اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دن رات اپنے حضور اخلاص کے ساتھ سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔